کیا کہا ہے۔ انہوں نے آج بات کی اخلاقیات کی ہمارے ملک میں، اور انہوں نے بات کی دو باتیں غلامی کی۔ انہوں نے کہا اصل میں جو جمہوریت کا نظام ہے یہ وہاں پہ کامیاب ہوتا ہے جہاں پہ ایک معاشرے میں اخلاقیات ایک اونچے درجے کی ہوں۔ کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں انہوں نے ایسا ماحول تباہ کیا ہے کہ ہماری اخلاقیات اتنی گر چکی ہیں کہ نہ ہم چوری کو برا سمجھتے ہیں، نہ ہم جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے ہیں، اور یقین کریں اور غلامی۔ اور انہوں نے دوسری بات کی کہ ایک نظام پورا جو چل رہا ہے غلامی کا، جس کو پاکستانیوں نے 8 فروری کو میں کہتی ہوں کہ ریجیکٹ کر دیا اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، وہ اس سے کیونکہ لوگوں میں کیونکہ دین ہے اور وہ اپنا ایمان لوگوں کا ہے مضبوط، صرف یہ جو اقتدار میں ان کے لیے جھوٹ، سچ، غداری کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور آج کورٹ کے اندر ایک پہلے ہم ان کی بات سن کر آئے، اور پھر جب کورٹ روم میں بیٹھے تھے تو ہم نے آج غلامی کی اور کی اعلیٰ مثال دیکھی۔ جب پروسیکیوشن والے بات کر رہے تھے، آپ یقین کریں میں سوچ رہی تھی کہ جج یہ بیٹھ کے کیسے سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے، جو پروسیکیوٹر تھا کہتا ہے کہ عمران خان نے لوگوں کو جو ان آتھورائزڈ ہیں، ان آتھورائزڈ کو کیا کہیں گے، جن کا تعلق نہیں ہے، کہ غیر متعلقہ جو لوگ ہیں، ان کو کیوں بتایا کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ یہ سوچو، کہتے ہیں کہ امریکہ جس نے یہ ڈونلڈ لو جس نے یہ سائفر بھیجا تھا، اس کے ساتھ ہمیں خدشہ ہے کہ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تو غلامی کی اس سے بڑی مثال ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جب وہ آپ کو ٹھڈا مار رہے ہیں تو چپ کر کے سر نیچے کرو اور آپ اس کو قبول کرو۔ اور عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے اس قسم کی چیز جو پاکستان کے خلاف سازش ہوئی، ان کے لوگوں کے خلاف سازش ہوئی، انہوں نے نہیں قبول کی۔ اس چیز کی کسی کو عادت نہیں ہے۔ تو آج ہمارے لوگ جب وہ جو پروسیکیوشن کا لائر ہے، وہ میں حیران ہو رہی تھی کہ وہ کھلے عام بڑے کمفرٹیبلی یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان کی جو جرم یہ ہے کہ انہوں نے غلامی چپ کر کے قبول کرتے اور چپ کر کے سرنگو کر کے نکل جاتے۔ یہ آج مجھے شرم آ رہی تھی، آج مجھے بہت ہمیں شرم آئی کورٹ میں بیٹھ کے کہ ججز نے کس طرح اجازت دی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ غداری ہوئی، ملک کے عوام کے ساتھ غداری ہوئی، کہ لوگوں کو آپ نے اتنا کیڑا مکوڑا سمجھا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ ہمارا نہ ووٹ کا مطلب ہوتا ہے کیا، مطلب کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ 8 فروری کو پتہ چل چکا ہے، اس لیے ججز کو بھی ہوش کرنی چاہیے کہ انصاف دیں، فوج کو بھی ہوش کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے بارڈرز کو پروٹیکٹ کریں اور اپنے لوگوں پہ ظلم نہ کریں۔ اپنے اپنے دائرے میں سب کو کام کرنا چاہیے، لیکن یہ سوچ لیں کہ ہم اب کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اور عمران خان بیٹھے بھی اس لیے ہی ہیں، آج ہی انہوں نے ہمیں کہہ کے بھیجا ہے کہ یہ نہ غلامی قبول کرنی چاہیے، تب تک آپ غلام رہو گے، کیونکہ معاشرے میں سچ جھوٹ کی کوئی تمیز نہیں رہی ہے، تب تک آپ غلام رہو گے۔ آپ نے رول آف لا کے نیچے آنا پڑے گا طاقتور کو۔ آج عمران خان نے مثال کون سی قائم کی ہے؟ 9 مہینے سے ان کا خیال ہی نہیں تھا یہ کیس چلیں گے، عمران خان جلدی کہے گا مجھے جیل سے نکالو، کیونکہ چھوٹے سے دڑمے میں وہ بند ہیں۔ اب یہ آج کل بتانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان پتہ نہیں کسی محل میں رہ رہے ہیں، وہ چھوٹے سے 6 فٹ بائی 10 فٹ ہے یا اتنا ہی جو سیل ہے، جس کو چکی کہتے ہیں، جس میں عام قیدی ہوتے ہیں، اسی میں بند ہے۔ وہ کہتے ہیں میں خوش ہوں ادھر، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں نے قرآن پڑھا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو میرے اوپر یہ الزام لگائیں گے میں لیگل پروسیس کے اندر چلوں گا، میں کیسز کو فیس کروں گا، اپنے آپ کو سرخ رو کر کے نکلوں گا۔ آج وہاں وقت آ گیا تھا کہ نہ پروسیکیوشن کو سمجھ آ رہی تھی کیس کیسے چلائیں، نہ ججز کو سمجھ آ رہی تھی، اور ججز نے آج کہا کہ ہم کل فیصلہ دیں گے۔ یقین کریں پروسیکیوشن والے، اور اگر آپ یہ ریکارڈنگ اگر آپ میں سے کوئی وہاں پہ تھا تو آپ کو اگر آپ سن لیتے کیا باتیں ہو رہی تھیں اور پروسیکیوشن کیا کہہ رہی تھی، آپ پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو شرم آتی، آپ کا سر جھک جاتا شرمندگی میں۔ تو آج امید کرتے ججز نے بہت چیلنج کیا پروسیکیوشن کو کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، مطلب کوئی کیس میں دم نہیں ہے اور اس کے پیچھے آپ نے
ایکس پرائم منسٹر اور ایکس فارن منسٹر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور آپ کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا کیا. ایک ایسی بات پہ کہ ایمبیسڈر نے کہا ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب نہ ہو جائیں, اس کے تحت آپ نے ان کو ڈال دیا کہ اس میں 10 سال سے لے کر عمر قید ہو سکتی تھی. تو آج میرے خیال میں عمران خان نے پروو کر دیا کہ اگر آپ کھڑے رہیں, حق کے لیے کھڑے ہوں, باقی سب مجبور ہو جائیں گے انصاف دینے. اچھا, جب ملک میں